اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ آج ہمارا یہ موضوع ہے جو خواتین اور حضرات کے بارے میں پروگرام چل رہے تھے وہ بھی چلتے رہیں گے اور اس پروگرام کو بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن پروگرام جاری کرنے سے پہلے میرے تمام ویورز کو میری دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضانوں کی بہاریں، اس کی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہوں گی۔ پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بسنت معتبر امام رضا علیہ السلام اور حضرت نے آباء و اجداد کے واسطے سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف با برکت، رحمت وار اور گناہوں کے معاف ہونے کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ خدا کے نزدیک سب مہینوں سے بہتر، اور جس کے دن باقی مہینوں کے دنوں اور جس کی راتیں باقی راتوں سے اور جس کی گھڑیاں باقی گھڑیوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے تمہیں اپنی مہمان نوازی کی طرف دعوت دی ہے اور جس میں تمہیں خدا صاحبان کرامت قرار دیا ہے۔ تمہارا اس میں سانس لینا تسبیح کا اور اس میں سونا عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ تمہارے اعمال اس میں قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں بڑھ لائی جاتی ہیں، یعنی دعاؤں کا نتیجہ بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ قبولیت کی درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ بس تم ٹھیک نیت اور گناہوں اور بری صفات سے پاک و پاکیزہ دل سے خداوند عالم سے اس میں سوال کرو کہ خداوند عالم تمہیں اس کے روزے رکھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق فرمائے، کیونکہ جو شخص اس بڑے مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم رہے گا وہ بدبخت اور عاقبت خراب ہوگا۔ اور اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ اس تمہید کے بعد ہم روزے کے فلسفے پہ بات کرتے ہیں۔ روزے کی بہت ساری حکمتیں اور فوائد ہیں، ہم یہاں پر ان میں سے کچھ اہم ترین حکمتوں اور فوائد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ روزہ روح انسانی کو لطیف کیسے کہتے ہیں؟ نازک ترین خوبصورت لمحہ، جیسے کہ لطیف جسم ہوتا ہے انسان کا، روح لطیف ہوتی ہے، اس کے ارادے کو قوی اور اس کی خواہشات کو معتدل کرتا ہے اور تقوی و پرہیزگاری کی راہ میں آدمی کی مدد کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کہ میں نے شروع میں آپ سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ نمبر 2 کہ روزہ فقیر و مالدار کے درمیان برابری پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ بھوک کو برداشت کرنے کے ذریعے فقیروں اور محروموں کو یاد کریں اور ان کے حقوق ادا کریں۔ امیر روزہ رکھے برابر ہے، غریب روزہ رکھے برابر ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ روزہ دلوں کو آرام اور سکون کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4 روزے کے بہت سے طبی فوائد ہیں اور روزے کے ذریعے جسم کو سلامتی اور تندرستی ملتی ہے۔ ہمارے یہاں اگرچہ تصور الگ ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم اپنے دسترخوان افطاری کو اتنا سجا دیتے ہیں تاکہ ہماری دن کی کمزوری ختم ہو سکے۔ اگر وہ کمزوری ختم ہو گئی تو روزے کا فلسفہ بھی زیرو ہو گیا۔ ایکسیسوفرین روسی دانشور ہے، اس نے روزہ رکھنے کو بہت سی بیماریوں مثلاً خون کی کمی، آنتوں کی کمزوری، جوڑوں کے درد، ورم اور شدید درد، آنکھوں کی بیماری، شوگر، گردے اور جگر کی بیماری کا علاج بتایا ہے۔ اس نے آج تحقیقات کر کے بتایا ہے۔ کاش کہ اس وقت مکتب اہل بیت سے تعلیم حاصل کی جاتی اور آج بھی کی جاتی تو پتہ چلتا کہ روزہ رکھنے کے کتنے فوائد ہیں۔ ہمارے روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو ذوالجلال والاکرام ہے، وہ تو کن کہتا ہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ ہماری عبادتوں کی، نہ ریاضتوں کی، نہ ہمارے سجدوں کی، نہ ہمارے نمازوں کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ رمضان کیا ہے لغت میں؟ حالانکہ لغت سے پہلے رمضان کا مہینہ تھا، لیکن لغت نے اتنا اشارہ دے دیا، لغت تو بعد میں بنی،
اور قرآن شریف لغت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لغت میں ہے کہ رمضان کا مادہ رمز سے ہے، اور گرمی کی شدت اور پتھر اور ریت پر سورج کی تپش کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ ماہ رمضان بھوک اور پیاس اور سختیوں کو برداشت کرنے کا مہینہ ہے، لہٰذا اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے میرے تمام ویورز۔ یہ مہینہ قمری مہینوں میں 9واں مہینہ ہے، اور ماہ رمضان تنہا وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ رمضان خداوند عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں صراحتاً یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ رمضان تنہا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ کلمہ ماہ کے ساتھ ملا کر بولا جائے، یعنی ماہ رمضان کہا جائے۔ ماہ رمضان تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ تمام اہم آسمانی کتابیں توریت، انجیل، زبور، متعدد صحف اور کلام پاک اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ شب قدر اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اسی مہینے میں واقع ہے۔ شاید انہی تمام خصوصیات کی بنا پر ماہ رمضان کو روزوں کے لیے منتخب کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ سالم ہو جاؤ، مکمل ہو جاؤ۔ رمضان کے معنی ہو گئے، رمضان کا مختصر فلسفہ ہو گیا۔ اب روزے کے معنی کیا ہے؟ صوم، روزہ لغت میں کسی بھی چیز سے اجتناب اور پرہیز کرنے کو کہا جاتا ہے، اور فقہ کی اصطلاح میں اذان فجر، صبح کی اذان سے مغرب تک خدا وند عالم کی انجام دہی کی نیت سے ان 8 چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کو کہا جاتا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ کھانا پینا، جمع، انٹریکشن شوہر اور بیوی کے درمیان، استمنا، جو میرے بھائی نہیں جانتے تو ہماری روایت میں، احادیث کی بکس میں اس کو اس طریقے سے بولا جاتا ہے کہ انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ استمنا یعنی اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرنا، قے کرنا، الٹی کرنا جان بوجھ کے۔ حکنا کرانا، حکنا کیا ہے کہ قبض کی صورت میں خاص سیال دوا یعنی لیکوڈ دوا یا پانی کو مقد کے راستے داخل کیا جاتا ہے۔ اب مقد پوٹی والی جگہ ہے کہ قبض ہے، تکلیف ہے، اس سے اجتناب برتنا۔ غبار کا حلق تک پہنچانا، پورے سر کو پانی میں ڈبونا، اذان صبح تک حیض و نفاس یا جنابت پر باقی رہنا، یہ 8 چیزیں۔ اب گزشتہ اقوام میں روزے کی تاریخ بہت سے تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے درمیان روزہ رائج تھا اور آج بھی ہے۔ یہ لوگ غم و اندوہ کے وقت اور توبہ و خوشنودی خدا کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے، تاکہ اس عمل سے خدا کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کریں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ انجیل سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے 40 دنوں رات تک روزہ رکھا تھا۔ سیر نمونہ کے اندر ہے، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 633۔ قرآن میں واضح لفظوں میں ذکر ہوا ہے کہ یہ الہی فریضہ گزشتہ امتوں پر بھی واجب تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ روزے کے مراتب کیا ہیں، یعنی 1 2 3 4 مرتبہ کیا ہے، کم، زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ۔ علماء اخلاق نے روزے کی روزہ عوام، روزہ خواص اور روزہ خواص الخواص میں درجہ بندی کی ہے۔ اس کی دلیل اس سلسلے میں علماء اخلاق نے جو کچھ بیان کیا ہے در حقیقت احادیث میں موجود ان باتوں کا خلاصہ ہے جو اس سلسلے میں ذکر ہوئی ہیں۔ امام محمد باقر روزہ عوام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ان 4 چیزوں سے روزے دار پرہیز کرے تو جس کام کو بھی انجام دے اس سے اس روزے کو نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ کھانا پینا، جمع، میاں بیوی کا آپس میں اختلاط، ملنا کہ جس سے غسل واجب ہو جائے، اور پانی میں سر کو ڈبونا۔ من لا یحذر الفقیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107۔ امام جعفر صادق روزہ خواص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب بھی روزہ رکھو تمہارے کانوں، آنکھوں کو حرام چیزوں کے مقابلے میں اسی طرح تمہارے تمام اعضاء و جوارح کو تمام برے کاموں کے سلسلے میں روزے دار ہونا چاہیے۔ بحر الانوار جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 292۔ حضرت علی روزہ خواص الخواص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ اور گناہ کی فکر سے بھی اجتناب کرنا، پیٹ کے روزے اور کھانے کے پرہیز
کرنے سے افضل و برتر ہے۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ آپ پیاسے ہیں، آپ بھوکے ہیں، کچھ نہیں کھا رہے ہیں، لیکن جو مذکرہ والا بات میں نے آپ سے کہی کہ آنکھوں کا، کانوں کا، دل کا اور گناہ کی فکر سے اجتناب کرنا وہ زیادہ بہتر ہے بھوکا رہنے سے۔ اب واجب روزے کتنے ہیں؟ واجب روزے 7 ہیں۔ آپ کو اختلاف کا پورا حق ہے، کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے غلط نہیں کہوں گا۔ ماہ رمضان کے روزے، کفارے کا روزہ، کفارے کا روزہ بھی بالکل واجب ہے، آپ پہ فرض ہے۔ قضا روزہ، نماز قضا ہو جائے وہ ادا نہیں ہوتی، کبھی نہیں ادا ہوتی، کیونکہ وہ وقت گزر گیا۔ اب تھوڑا بہت اگر اس میں رعایت حاصل کرنی ہے تو قضا نماز پڑھ لیں، لیکن وہ ادا نماز نہیں کہلائے گی۔ لیکن روزہ اگر قضا ہو گیا ہے تو آپ جب بھی رکھیں گے وہ ادا ہو جائے گا روزہ۔ نمبر 4، نذر، عہد اور قسم کا روزہ، کہ قسم کھائے بندہ کہ میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا یا میں کام کر دوں گا تو میں روزہ رکھوں گا، میں تم سے یہ عہد کرتا ہوں میں روزہ رکھوں گا، یہ آپ پر روزہ واجب ہے۔ نمبر 5، اجارے کا روزہ، یہ بھی فرض ہے، بالکل فرض ہے، کہ کسی مرحوم یا مرحومہ کے قضا روزے جو کسی معتبر مومن کو اجرت دے کر رکھوائے جاتے ہیں۔ 6، اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ، حج تمتع میں قربانی کے بجائے روزہ۔ نمبر 7، حج کے مہینوں میں شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج میں عمرہ ادا کر کے احرام کھول دینا اور پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام باندھ کر حج کرنا۔ اس میں عمرہ اور حج کے درمیان احرام کی پابندیوں سے آزادی، تمتع یعنی فائدہ اٹھانا حاصل ہوتی ہے، اور اس پر دم شکر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر قربانی نہ دے سکیں تو روزہ رکھ لیں۔ اب حرام روزے کے کون کون سے ہیں کہ جو ہمیں نہیں رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، عید قربان۔ نمبر 2، عید الفطر کے دن روزہ۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحج میں ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا کہ جو منی میں موجود ہیں۔ نمبر 4، شک کے دن کے روزے کو ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا، یعنی وہ دن کہ جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ آخر شعبان ہے یا اول ماہ رمضان ہے۔ نمبر 5، خاموشی کا روزہ، یہ حرام روزوں کی ذکر کر رہا ہوں میں آپ سے کہ روزہ رکھے اور خاموش ہو جائے بندہ۔ نمبر 6، روزہ وصال، 2 روزے رکھے اور ان کی درمیان کی شب میں افطار نہ کرے، کنٹینیو کر لے۔ نمبر 7، عورت کا مستحبی روزہ جبکہ اس سے شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہو، اور عبادتیں کہیں جانا آنا مستحبات کی وہاں تو بالکل ہی پابندی ہے نا، لیکن گھر میں ہوتے ہوئے بھی مستحبی وہ روزہ رکھنا کہ جس میں شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہو۔ نمبر 8، اولاد کے لیے مستحبی روزہ جبکہ ماں اور باپ کی اذیت کا سبب ہو۔ نمبر 9، مریض اور ہر اس شخص کا روزہ جس کے لیے روزہ نقصان دہ ہے۔ نمبر 10 اور آخری کہ مسافروں کا روزہ سوائے ان مقامات کے جو استثناء کیے گئے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کو آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آئیں گے مستحب روزے کون سے ہیں، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ گزارش کروں گا میں آپ کی خدمت میں۔ تو اللہ پاک ہم سب کی اس ماہ رمضان میں ہمارے روزے، ہمارا قرآن شریف پڑھنا قبول فرمائے، اور ہمارے دل میں روزے کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے، کسی کے لیے بدگمانی نہ ہو، کسی کے لیے کینہ پروری نہ ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے، بڑوں کا احترام جو عام حالات میں بھی واجب ہے، شوہر کا بیوی کا احترام کرنا اور بیوی کا شوہر کے بارے میں بدگمانی، بد زبانی کرنا آپ کے روزے کو باطل کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں کلام پاک کی اور ائمہ ہدیٰ کی فرمان کی روشنی میں۔ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرما، اور جہاں جہاں مسلمان تھے مدد کے طالب ہیں ان کی میرے معبود مدد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔